لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج جو چل رہا ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بار بار ہوگا۔ اگلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا سال ہے، وہ محرم۔ اس میں نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور شہادت کا ذکر ہے۔ مگر ان دونوں قربانیوں کے درمیان ایک اور قربانی بھی ہے، ایک اور شہادت کا المناک واقعہ بھی ہے، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کے پیارے داماد وفا و حیا کے بادشاہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو بروز جمعۃ المبارک روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا۔ آپ صحابہ کی اس جماعت میں سے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں قرآن حفظ کر لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، بعد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تذکرہ ہمیں ملتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر کہ آپ نے عثمان غنی کے سامنے اسلام کی تعلیم کو، تصویر کو پیش کیا، تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ چچا نے قید خانے میں ڈال دیا، جب تک اس دین کو ترک نہیں کرو گے میں تمہیں زندان سے نہیں نکالوں گا۔ چچا بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے۔ حکم بن ابی العاص، آپ نے فرمایا چچا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی آپ کر دیں گے تو میرے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز ہے۔ چچا نے ہتھیار ڈال دیے، محبت غالب آ گئی، یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا اس دین کو ترک کبھی نہیں کرے گا، لہذا انہوں نے آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔ غزوہ بدر کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہ آئے۔ یہ کائنات کا
پہلا اور آخری خوش نصیب ہے جس کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ وسلم تک 1,23,999 کے لگ بھگ انبیاء رسول مرسل ہیں، مگر کسی نبی کی 2 صحابیاں کسی خوش نصیب کے عدد میں نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ پہلا اور آخری خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بیمار ہو گئی، اللہ کے رسول کے حکم سے آپ مدینے میں رہ گئے، غزوہ بدر میں شریک نہ ہو۔ آپ نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کا خیال رکھو، اس کی تیمارداری کرو، غزوہ بدر میں شریک ہونے کا اجر و ثواب اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریک نہ ہونے کے باوجود بخاری شریف کے اندر اصحاب بدر کی جو لسٹ آئی ہے ان میں آپ کا اسم گرامی نبی علیہ السلام نے اپنے داماد کو بدری صحابہ میں شامل بھی فرمایا، جو مال غنیمت ملا تھا اس کا باقاعدہ حصہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا، اپنی دوسری بیٹی بھی عطا کر۔ مولا علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں، عثمان میرا یار ایسا ہے جس کا نام زمینوں پر نہیں آسمانوں پر بھی ذوالنورین لکھ دیا گیا۔ 2 نور والے، ایک نور سیدہ رقیہ، ایک نور سیدہ ام کلثوم۔ اور پھر جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی زبان نبوت کا یہ جملہ فرمایا کاش میری اور بیٹیاں ہو، پھر فرمایا 40 بیٹیاں بھی اور ہو، اور اسی طرح ان کا وصال ہوتا چلا جاتا تو خدا کی قسم میں ایک کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح پھر عثمان غنی سے کرتا چلا جاتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ سند، یہ ڈگری، یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ میں نے پہلے کہا اپنی تمہید میں کہ یہ کائنات کے پہلے اور آخری خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ منفرد ڈگری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جس کا مولا علی المرتضیٰ کے پاس ڈگری ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہو، مسجد میں شہید، کائنات کا کوئی اور شخص نہ آیا نہ آئے گا کہ جس کا میلاد، جس کی ولادت کعبے میں ہو۔ اسی طرح اللہ نے اپنے دوسرے داماد عثمان غنی کو یہ عزت اور اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر۔ واضح طور پر حدیثوں میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی شادی کسی عورت سے کی تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا حکم آیا، اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، وحی الہی سے میں نے نکاح کیا۔ اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کیا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا۔ علی المرتضیٰ کے ساتھ بیوی فاطمہ کی شادی ہوئی تو اللہ کے حکم اور اجازت سے۔ عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں نبی کی آئیں تو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے۔ اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کا مطلب 2 نور والے۔ کون کون سے 2 نور ملے؟ نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادی
بیٹیاں نور بن کے آئی تو یہ ذوالنورین بن گئے تو نور کا، تو خود کریم آقا نور نہیں؟ جن کے شکم سے جن کی اولاد کو نور کہہ رہے ہیں آپ، ہر جو بندی بھی آپ کے نام کے ساتھ ذوالنورین لکھ رہا ہے، ہر اہل حدیث بھی آپ کو ذوالنورین کہہ رہا ہے، مگر عقل چھین لی رب نے کہ بیٹی کو نور مان رہے ہو، جس کے پاس بیٹی آئی اس کو دو نور والا کہہ رہے ہو، ارے جس کی بیٹی ہے اس کو نور والا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر جب آپ کو شہید کیا، 80 سال سے زیادہ ہو، انتہائی بزرگ شخصیت، کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی، کسی کے ساتھ کیا تکلیف ہو سکتی، آپ کے چینل تک، افغانستان تک، ادھر آپ کے سمندر تک، کراچی کے قریب تک، افریقہ تک 44 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت سر کرد، اسلام کو پھیلایا، علاقے فتح کی، ملک فتح کی، اسلام کے اندر تھا۔ اب ان 44 لاکھ مربع میل کے علاقوں میں سینکڑوں قومیں آباد، ان کے مختلف مذاہب، دلوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی، یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر ایک سازش تیار کی۔ جب سازش تیار ہوتی ہے تو اندر کے آدمی خریدے جاتے ہیں اور انہیں خرید کر سازش میں شریک کیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک سازش تیار کی۔ سازش تیار کرنے والے آتش پرست، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے اور یہودی، جو روز بروز اسلام کی برتنی طاقت سے انتہائی آگ بگولا تھے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ 80-82 سال کا بزرگ علاقے فتح کرتا چلا جا رہا ہے، سرزمینوں کو، ملکوں کو فتح کرتا ہوا۔ اگر ہم نے دیر کر دی تو یہ تو پورے زمین پر اسلام اسلام۔ چنانچہ 3000 کے لگ بھگ لوگوں کا اجتماع مختلف علاقوں سے ہوا۔ کوئی مصر سے آئے، کوئی ایران اور عراق اور شام سے آئے، کوئی کہیں سے آئے، اور حج کے موقع کا انتظار کیا کہ حج کا موقع ہوگا، مدینہ اثر خالی ہو چکا ہوگا، اہل مدینہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہوں گے، یہ بہترین موقع ہوگا کہ چند مسلمان ہوں گے وہ ہمارا مقابلہ کیا کر پائیں گے۔ لہذا انہوں نے مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کر اور آتے ہی کاشانہ امیر المومنین کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے اور آپ کا حضرت امیر المومنین، آپ کے پاس قوت بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس فوج بھی ہے، ابھی بھی اتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ جو ان بازوں کا سر کچل سکتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر آپ اجازت دے دیتے آج تاریخ کے اوراق کا کچھ اور لکھا ہوا، لیکن قربان جاؤں، حرم نبوی کا لحاظ کرتے ہوئے، حرمت رسول اور قربت رسول کا خیال کرتے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کے مقدس شہر کی پاک گلیوں میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ میرے نبی کا شہر پاک ہے، گلیاں پاک ہیں، مقدس ہے، میں اکیلا اپنی جان بچانے کے لیے سینکڑوں لوگ مروا دوں، یہ مجھے منظور ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں پر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں، آپ
ایسا کنسیڈر کر یا آپ مکہ چلے جائیں، وہاں بھی آپ کے قتل کو جائز نہیں سمجھیں، یا پھر آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مکمل طور پر آپ کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا ہوگا میں مدینہ طیبہ میں خون بہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر آج میں نے اجازت دے دی تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں قتل و غارت کا دروازہ کھلا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہاں مدینے کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں یا مکے چلا جاؤں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ فَلَنْ أُفَارِقَ دَارَ ہجرتی، میں اپنے دار ہجرت کو مدینہ طیبہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائگی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ وہی اللہ کے رسول کا گرد حاصل۔ فَلَنْ أُفَارِقَ دَارَ ہجرتی وَمُجَاوِرَةَ رسول اللہ کی ہمسائگی اور اپنا ہجرت والا گھر۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ صاحب ہجرتین آپ کو کہا جائے، پہلے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور حبشہ کی سرزمین پر نجاشی بادشاہ کے بعد جو پہلا قافلہ گیا اس میں آپ بھی شامل، یہ پہلی ہجرت۔ پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے پھر ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف۔ آپ نے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جو آپ نے خطاب کیا وہ آپ کے جملے سونے کے پانی سے نکلنے والے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، کس بنا پر تم میرے قتل کو جائز سمجھتے؟ اگر میں نے کسی کا خون کیا ہے تو اس کے بدلے میرا خون کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ آواز آئی، آپ نے ایسا کبھی نہیں کی۔ پھر آپ نے پوچھا اگر کوئی مسلمان ہو کر زنا اور بدکاری کا مرتکب ہو، اس کے جرم کو دیکھ کر سنسار کیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، بولو زندگی میں میں نے کبھی زنا اور بدکاری کی؟ لوگوں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ فرمایا جو ہاتھ میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی، خدا کی قسم مرتے دم تک اس کی حفاظت کر رہا ہوں، کسی ایسی جگہ پر مقام پر یہ ہاتھ نہیں لگاتا کہ جہاں لگانے کے لیے اس کی شان میں کمی واقع ہو۔ اس ہاتھ کی بھی حرمت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی چوری نہیں کی، میں نے زندگی بھر بچپن سے لے کے آج تک میں نے کبھی گانا نہ گایا نہ کبھی گانا سنا۔ آپ کا ایک ایک جملہ جو تھا وہ سونے کے پانی سے نکلنے والا۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں بتاؤ کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے، یہاں پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا بیر روما جو یہودی کی ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ یہودی ایک بار آئے، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ یہ کنواں وقف کر دے، میں جنتی کنویں اور چشمے کا اسے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ عثمان غنی کو پتہ چلا، اس کے پاس 35,000 درہم میں وہ کنواں آپ نے یہودی سے خرید لیا۔ قیمت بڑھاتے چلے گئے، وہ انکار کرتا چلا گیا، قیمت بڑھتی چلی گئی۔ جب 35,000 درہم آپ کی دکان سے نکلے کہ یہ دینے کے لیے تیار ہو، اس نے کہا کنواں خریدا اور میرے نبی کی بات یا رسول اللہ
وہی جنتی چشمہ دینے والی بات کی موجود ہے آقا، جو آپ نے یہودی کے لیے بیان فرمائی تھی۔ اگر کوئی مسلمان وہ کنواں خرید کر پورے مدینہ میں رہنے والی تمام قوموں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دے، مسلمان بھی بغیر اجرت کے دیے، یہودی بھی دیے، عیسائی بھی دیے، بت پرست بھی دیے،
इंसान कोई गुनाह नहीं कर पाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना, नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा है, सिराने की देग लगा कर लेते हुए आपका चादर मुबारक आधी पिंडली तक ऊपर को उठा हुआ, आधी पिंडली बढ़ाना थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, कासिद ने बताया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ आए हैं। फरमाया आने दो, अंदर ले आओ। करीमा का उसी तरह लेते रहे, सिद्दीक़ पर आकर बैठ गए। फिर दस्तक हुई, फिर बताया गया कि उमर फारूक आए हैं। फरमाया आने दो, ले आओ। फारूक आज़म आ गए, मेरे नबी लेते रहे। अरे तीसरी बार दस्तक हुई, बताने वाले ने बताया, या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी आए हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, अरे इन्हें दरवाजे पर 1 मिनट के लिए रोक के रखो। उन्हें रोक लिया गया। उम्मुल मोमिनीन का कहना, इमामुल अंबिया उठकर बैठ गए, अपनी चादर को ढकने के करीब तक पिंडली को छुपा लिया। उस्मान गनी को आने की चादर दे दी। उस्मान गनी आकर बैठ गए। गुफ्तगू शरीफ के बाद जब ये सारे चले गए, तमाम मुसलमानों की अम्मा जान का कहना, मैं इमामुल अंबिया के पास आई। अम्मा आयशा का अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान आए, अबू बकर सिद्दीक़ आए, आप उसी तरह लेके रहे, पिंडली नंगी रही। उमर फारूक आए, आप उसी तरह लेके रहे। उस्मान गनी आए, आप उठकर बैठ भी गए, अपनी पिंडली को भी थाम लिया। इसमें हिकमत क्या है? या आयशा अला अस्ताही, अरे आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं, तस्ताही मिनल मलाइका, जिससे अल्लाह के फरिश्तों को भी शर्म आती है। तकबीर, रिसालत, हैदरी, लब्बैक, आयशा, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हो, मैं उससे हया क्यों न करूं? आपने हाथ उठाए, एक बार दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा उस्मान तुझसे बहुत हया करता। क़यामत वाले दिन ऐसे हिसाब ना लेना, क्योंकि इतना शर्माता ये तेरे सामने खड़ा हो नहीं पाए। इब्न असाकिर ने एक और रिवायत नकल की, मिरदाद शरह मिशकात शरीफ के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खुशखबरी ये सुनाई कि कल क़यामत वाले दिन उस्मान गनी को ये इजाजतनामा मिलेगा कि जिसकी चाहो शफाअत करो, तेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा। तो 70 हज़ार इस उम्मत के गुनहगार जो दोज़ख में जाने के काबिल होंगे, उस्मान गनी की एक शफाअत पर उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। उस्मान गनी जन्नत के मालिक, खुद जन्नती हैं। 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत खरीदी। हज़रत उस्मान गनी नबी की 2 बेटियां आपके हक में आई। ज़ुन्नुरैन का लक़ब पाया, साहिब हिजरतैन का लक़ब पाया, जामिउल कुरान का लक़ब पाया, नाशिरुल कुरान का लक़ब पाया। जब इस्लामी फतूहात दूर दूर तक फैल गई, तो फिर मसला पेश आया कि कुरान के नुस्खे मुरतब किए जाएं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 6 रुकनी का बीना बनाई गई, कमेटी तश्कील दी गई। हज़रत हफ्सा के पास जो कुरान का एक नुस्खा था, जिसे सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में किताबी सूरत में मुरतब किया गया था, उसे मंगवाकर हुफ़ाज़े किराम सहाबा की मौजूदगी में उनकी निगरानी के अंदर 6 नुस्खे कुरान पाक के और किताबी सूरत में मुदव्वन और मुरतब किए गए, ताकि दूर दूर तक मुसलमान जहाँ पे जाए तो कुरान का नुस्खा उनके पास होना चाहिए। एक
اکٹھا کیا آپ نے آج ایک شخص جس کے گھر کوئی بچہ بیمار تھا اسے شہد کی ضرورت کسی سے اس نے شہد مانگا اس نے کہا ہمارے پاس تو نہیں لیکن سنائے تھوڑی دیر بعد فلاں راستے سے عثمان غنی کا قافلہ مال تجارت آ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ہیں ضرور اس میں شہد ہوگا ان سے شہد مانگنا تو ہمیں دے دیں وہ شخص دوڑتا ہوا اسی راہ پر چلا ہے قافلہ آگے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس نے اپنی گزارش پیش آپ نے اپنے ملازم سے کہا اسے شہد کا ایک مٹکا دے اس نے تھوڑا سا شہد تھا سبھی کیسے فرمایا پورا مٹکا شہد کا دے دو اس نے کہا ہاں میرے آقا دو مٹکے اونٹ کے اوپر دائیں بائیں لٹکے ہوئے ہیں اگر ایک مٹکا میں اٹھا کر اس کو دے دوں گا تو توازن برقرار نہیں رہے گا دوسرا مٹکا نیچے گر جائے گا فرمایا پھر دونوں ہی دے دو اور وہ غلام پھر بولا آقا دو مٹکے شہد کے بھرے ہوئے یہ کمزور آدمی کیسے اٹھا پائے گا فرمایا پھر اونٹ بھی ساتھ ہی دے دو جب اتنا کہا اس نے آگے سوال نہ کیا آپ نے پوچھا اگلا سوال تم نے کیوں نہ کیا اس نے کہا میں ڈر گیا میں اس نے شہد مانگا آپ نے کہا مٹکا دے دو میں نے عرض کی کہ ایک مٹکا دوں گا توازن برقرار نہیں رہے گا آپ نے فرمایا دونوں دے دو میں نے کہا اٹھا نہیں پائے گا آپ نے کہا اونٹ بھی ساتھ دے دو مجھے خطرہ لاحق ہوا اگر میں کہوں گا تو اونٹ تو تیز دوڑنے والا ہے اس سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ تو بھی ساتھ ہی چلا جا اس لیے میں خاموش ہو گیا آپ مسکرا دیے فرمایا تو نے موقع ضائع کر دیا ہے ارے اگر تو اس کا سوال کرتا میں صرف تجھے اس کے ساتھ ہی نہ بھیجتا بلکہ غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزادی کا پروانہ بھی دو 2400 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ غلام آپ نے اپنی حیات کے اندر آزاد کیے ہر جمعہ المبارک کو آپ کے غلام آزاد کیا کرتے غلام کو خریدتے تھے اور کہتے تھے جا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا نبی علیہ السلام کی دعوت کی اپنے گھر پر اللہ کے رسول نے قبول فرمایا جب نبی علیہ السلام کا شان نبوت سے نمودار ہوئے یہ پیچھے آ ایک ایک قدم کی گنتی کرنی شروع کر جب راستے میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا اے عثمان تو میرے قدموں کے نشانوں کو شمار کیوں کر رہے گنتی کیوں کر رہے ہو سب کو جاننے کے باوجود پوچھا تھا کہ امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ عثمان اپنے نبی سے کس قدر پیار کرتا عثمان کیوں گنتی کر رہے یا رسول اللہ آج آپ میرے گھر جا رہے دعوت قبول کرنے کے لیے تو میں نے ارادہ کیا اپنے گھر سے لے کر میری جھونپڑی تک جتنے قدم چل کر جائیں گے کھانا بعد میں شروع ہوگا اتنے غلام میں پہلے آزاد کر دو اتنی بڑی ہستی کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ انہیں گھر کو گھیر لیا آغاز جمعہ المبارک جمعے کے خطبے میں امیر المومنین اسلامی سلطنت اسلامی مملکت ہے اسلام کے اندر اسلامی مملکت کا سربراہ وہی بن سکتا ہے جو امامت کے اصول بھی جانتا ہو خطابت کے فرائض بھی جانتا ہو جو امام المسلمین بھی ہو جو خطیب المسلمین بھی ہو جو جمعہ بھی پڑھاتا ہو جو پنجگانہ نماز بھی پڑھاتا ہو وہی حقدار مسلمانوں کا سربراہ بننے ریاست مدینہ کی باتیں تو ہر کوئی کرتا کیا پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے ارے ریاست مدینہ بنانے والوں پہلے مدینے والے کی صورت اپنے اوپر طاری کر دو پہلے وہ
الدہر، صحابہ کرام کی اس جماعت میں سے ایک تھے جو پورا سال روزے رکھا کرتے تھے، زندگی میں ایک دن بھی تلاوت قرآن میں نعرہ نہیں کیا، انہی میں شامل۔ آج آئے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے، بد بد اپنے تھیلیوں میں پتھر سنساری کرنے کے لیے، پتھراؤ کرنے کے لیے بھر کر لا کر مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے۔ جو گستاخ اور بے ادب ہوتا، سیانے کہتے ہیں کہ بے حیا باش ہر چے خالی کن، ارے جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے پھر تو جو چاہے کر تو سے خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ جس مسجد نبی شریف کے اندر اونچی آواز میں بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی کے اندر ایک باغی کی آواز گونجی، آپ آج خطبہ نہیں دے سکتے۔ آپ رک گئے، ایک اور بدبخت اٹھا اور آپ پہ حملہ آور، آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر وہ عصا مبارک تھا جسے عصائے حبیب کہا جاتا ہے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ کا عصا تھا، یہ اللہ کے محبوب کا عصا ہے۔ عصائے کلیم ہو یا عصائے حبیب ہو، دونوں ہی ہمارے لیے عقیدت کا باعث ہیں، محبتوں کا باعث ہیں، انوارات و برکات کا باعث ہیں۔ وہ محبت تھا، آگے بڑھا، وہ امیر المومنین کے ہاتھوں سے میرے نبی کی نشانی جس کو امام الانبیاء ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس عصا کو لیا، اپنے گھٹنے پر مار کر دو ٹکڑے کر دیا۔ عصائے حبیب کو دو ٹکڑے کر دینا، امیر المومنین اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر قیامت بن کر ڈوب پڑا۔ یہ چاروں طرف سے پتھراؤ ہوا، یہاں تک کہ آپ منبر سے نیچے پھنس پر آئے، بے ہوش ہو گئے، زخمی حالت میں آپ کو قصر خلافت میں لایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو خدا کی قسم اٹھائیے، تاریخ اسلام یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے زخموں کی فکر نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال تھا، ارے مجھے بتاؤ، ارے مدینہ والوں کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کے شہر میں رہنے والے کس حال میں ہیں؟ کیا مدینے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ پھر یہاں تک بس نہیں کی گئی، اگلے دن اعلان ہو گیا، پنجگانہ نماز کے لیے آپ باہر نہیں آ سکتے، آپ جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے، جمعے کی نماز پڑھ نہیں سکتے، پنجگانہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اگلے دن اعلان ہوا، عثمان غنی کے گھر کے اندر نہ تو کوئی ایک روٹی کا نوالہ لے کر جائے گا، نہ پانی کا ایک قطرہ لے کر جائے گا۔ میں یہاں مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دیجیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی ریت کے اوپر نواز رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عالمناک طریقے سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر تمام روایات کہتی ہیں کہ 3 دن تک آپ پر پانی بند رہا، 3 دن تک کھانا بند رہا۔ اور دنیا والوں، میں تمہیں ایک ایسا شہید بھی بتاؤں جس پر 3 دن کے لیے نہیں، ارے 10 دن کے لیے نہیں، ارے 20 دن کے لیے نہیں، ارے 30 دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے 40 دن پانی بند رہا، پورے 40 دن تک۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ملنے کے لیے آئے، پوچھا امیر المومنین 40 دن ہونے کو ہیں، آپ پر روٹی کھانا پینا بند ہے، آپ کے گھر والوں پر، تو کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ آپ کے مالا کوتی لبوں پر تبسم بکھر گیا، نورانی چہرہ تھا، 82 سال کی عمر تھی، مسکرا کے فرمایا، اے عبداللہ میرے بھائی، جب مجھے پیاس اور بھوک تنگ کرتی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا ہوں، میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ ارے پورا 40واں دن پھر جمعہ مبارک کے دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی، بیٹھے بیٹھے اونگ کھا گئی،
تو سے وعدہ کرتے ہیں خیر سے مدد آئے گی. چاہتے ہو یا رسول اللہ ابھی بات بتائیں اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ فرمایا پھر دوسری آپشن یہ کہ آج کا روزہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ افطار ہم تمہارے انتظار کریں گے پھر شہادت قبول کر کے میرے پاس آؤ. ابو بکر عمر میں اور تم اکٹھے روزہ افطار کریں گے تو سچے عاشق رسول پکار اٹھے یا رسول اللہ پھر مجھے شہادت منظور ہے. اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. جتنا کام میری ذمہ داری تھی میں نے پورا کر دیا ہے یا رسول اللہ. اب میں آج کا افطار آپ کے ساتھ کروں. جمعہ المبارک کا دن آنکھ کھلی فرمایا بیوی کو نائلہ جلدی کرو. ایک پاجامہ مجھے بطور گفٹ آیا تھا میں نے زندگی بھر پہنا نہیں. آج وقت آ گیا ہے شہادت کی گھڑی. میں نے اپنے نبی کے ساتھ روزہ افطار کرنا مجھے دعوت مل گئی ہے. میں نے ہاں کر دی. یہ چادر دھوتی پہنے ہوئے ہوں جب وہ مجھے شہید کریں گے مجھے خطرہ ہے کہ صدر نہ کھل جائے میں برہنہ نہ ہو جاؤں. مجھے شرم اور حیا آتی ہے. ارے نائلہ وہ پاجامہ مجھے دو تاکہ میں اسے زیب تن کر لوں. بیوی نائلہ نے وہ پاجامہ دیا. آپ نے وہ پاجامہ پہنا اور قرآن رحل سامنے رکھا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو آدر دیتے ہیں. اپنے بیٹے امام حسن اپنے بیٹے امام حسین کو ارے بیٹے جلدی کرو تقوم علی باب عثمان جلدی کرو مجھے ابھی اطلاع ملی ہے باقی آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. جا کے مین دروازے پر پہرے دار بن جاؤ کسی باغی کو اندر مت جانے دے. مولا علی المرتضی نے پانی کا تسبیحہ کر خود پانی پہنچانے کے لیے دوڑ کر باغیوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر تیر اندازی کی. مشکلہ پھٹ گیا پانی نیچے ضائع ہو گیا. مولا علی المرتضی نے اپنے ہمسفر اپنے یار اپنے جگری یار عثمان غنی کو اپنی محبت اور اعتبار ظاہر کرنے کے لیے اپنا امامہ مبارک دیوار کے اندر پھینک تاکہ میرا یار عثمان میرے امامے کو دیکھ کے اسے یقین ہو جائے کہ علی نے دوستی کا حق ادا کیا. اپنی طرف سے کھانے پینے کے سیاح پہنچانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے. اٹھاؤ تاریخ اسلام. تم کس کتاب کی بات کر کے دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. میرے رب کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ اور بیت اللہ آپس میں شیر و شکر. کربلا کے اندر امام حسین کو پیاس لگی تو ساتھی حضرت عباس بنے. جہاں مدینے میں پیاس لگی عثمان غنی کو تو ساتھی مولا علی بنے. ارے جس کے لیے ساتھی بنے حضرت عباس وہ بھی بڑی شان والے. جن کے ساتھی مولا علی بنے وہ بھی بڑی شان والے. کیسے تم دشمنی پیدا کرتے ہو؟ کیا کسی دشمن کے دروازے پر مولا نے اپنے بچوں کو کھڑا کر سکتے تھے کہ جاؤ پہرے دار بن کر؟ اسلام کی تاریخ اٹھاؤ پڑھو اس کو کہ جب باغی دیواریں بنا کے اندر گئے امیر المومنین پر حملہ کیا آپ کو شہید کر دیا گیا تو مولا علی المرتضی آئے. زندگی میں پہلی بار اتنا جلال تھا کہ بیٹے حسن کے منہ کے اوپر آپ نے تھپڑ مارا. امام بیٹے چھوٹے حسین کی چھاتی کے اوپر آپ نے تھپڑ مارا. فرمایا میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا پہلے دار بنا کر. ارے تمہارے ہوتے ہوئے باغی اندر کیسے گئے؟ دونوں شہزادے زخمی تھے. حفاظت کرتے کرتے زخمی بھی ہو گئے تھے. عرض کرتے ابا جان اس دروازے نے خدا کی قسم ہم نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا. ہمارے زخم بتا رہے ہیں ہم نے مکمل طور پر آپ کے حکم پر عمل کیا. یہ پچھلی دیوار کھلام کر باغی اندر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر حملہ کیا ہے. اس دروازے سے کوئی نہیں گئے. دروازے پر کھڑا کر دیا گیا. حسنین کریم
پیاسے رہ کر سجدے کس طرح کیے جاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں رہ کر سر کس طرح کٹائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے تمہارے لیے بھی ایسا کوئی منظر آئے کہ تمہیں بھی بھوک اور پیاس کی حالت میں گردن کٹانا پڑے، سجدہ کرنا پڑے اور نماز ادا کرنی پڑ جائے۔ ایک وقت میں سلطان نام تھا اس کا، اس نے لوہے کی لاٹ ماری، امیر المومنین کے سر کے اوپر لگی، آپ فرش پر رہے، اس نے دوسری لاٹ ماری اور ایک وقت میں معاذ اللہ قرآن پاک کو ٹھوکر ماری۔ آج پتہ چلا قرآن کا دشمن کون ہے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک فرق بتا تھا۔ آپ پھر اٹھ کر بیٹھے، اس نے ٹھوکر ماری، قرآن پاک دور گیا، لیکن وہ ایسا قرآن پاک کا آپ کی کرامت، قرآن پھر واپس رحل کے اندر آیا اور آپ کے دندان مبارک ٹوٹے، لہو نکلا، پاک لہو داماد رسول کا، اور قرآن کی اس آیت کے اوپر آ کر چھینٹے پہلی بار گرے جو آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا۔ قرآن نے کہا عثمان گھبرانا نہیں، اللہ آپ کا کفیل بھی ہے، اللہ آپ کا کفیل بھی ہے، اللہ آپ کا وکیل بھی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ آپ کی زبان پر جملہ آیا، مولا علی المرتضیٰ پر تلوار کا وار ہوا تو آپ کی زبان سے نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے داماد رسول پر حملہ ہوتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جان جا رہی ہے اور زبان پر اللہ کا نام، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد، توکل، بھروسہ آج بھی نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ آپ کے سامنے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار زندگی میں بتایا تھا، اے عمر، اے عثمان، اے علی، ارے تم لوگوں کو شہید کیا جائے، تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ دشمنی ہو کہ انسان کی زندگی تک دنیا سے چلا جائے، دشمنی ختم، لیکن یہ صرف دشمنی نہیں تھے، گستاخ اور بے ادب بھی تھے، جن سے توبہ کی توفیق رب نے واپس لے۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، شہادت ہو گئی۔ ایک بدبخت آپ کا سر قلم کرنا چاہتا تھا، اس نے تلوار کا وار کیا، بیوی نیلا نے تلوار کو پکڑا، حضرت نیلا کی 3 انگلیاں کٹ کے وہ جا گئی، ہاتھ زخمی ہو گیا۔ غلام نے آگے بڑھ کر اسے واصل جہنم کیا اور سر تن سے جدا نہ ہونے دیا، کان ٹوٹ چکے۔ ایک بدبخت باغی نے موقع دیکھا کہ کوئی میت کے قریب نہیں، حضرت افرا تفریح ہے، آیا چادر ہٹائی، معاذ اللہ داماد رسول امیر المومنین کے منہ پر آج اس نے تھپڑ لگا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تابعی ایسے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرما، پھر ساتھ ہی کہتا تھا یا اللہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، تو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ میں جانتا ہوں۔ کہتے میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا ایسی دعا کعبے کے پاس تو کوئی نہیں کرتا، تو نے کیوں کی؟ اس نے کہا میں وہی بدبخت انسان ہوں جس نے عثمان غنی کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ جب میں نے تھپڑ مارا اسی وقت میرا بازو سوکھ کر سوکھی لکڑی بن گیا۔ آپ فرماتے اس نے چادر ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا، یہاں پہ ساتن کانہا عود، جس طرح خشک لکڑی ہوتی ہے اسی طرح اس کا بازو ہو چکا۔ جس شخص نے آپ کے آثار پکڑ کر گھٹنے پر توڑا تھا، مرتے دم
تک اس کے گھٹنے پر کینسر ہوا، پورے من میں وہ طبیب علاج کر کے تھک گئے، وہ ٹھیک نہ ہوا، آخرکار ایلیاں وغیرہ کر وہ بھی مر گئے۔ ایک وقت آیا اور پھر امیر المومنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کی بے حرمتی کرنا چاہی اور دو پسلیاں توڑ دی۔ پھر بھائیوں نے اعلان کیا کوئی جنازہ نہیں اٹھائے گا، کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا۔ 3000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، تلواریں نہیں، ان کے ہاتھ میں خون سوار ہے۔ زیادہ تر صحابہ حج کے لیے مکے ہیں۔ اتنا لمبا فاصلہ ہے، کون آئے مدد کی؟ ایک قول کے مطابق 2 دن 2 راتیں، ایک قول کے مطابق 3 دن 3 راتیں امیر المومنین کا لاشا پڑا رہا، ایک کو روکا۔ آخرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، نبی علیہ السلام کی رفیق حیات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے دروازے میں آئیں۔ آپ نے اعلان کیا، ارے بدبخت لوگوں، تم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا، اب تم دفنانے کی اجازت، جنازے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میں ام حبیبہ زوج رسول ہوں، اعلان کرتی ہوں، اگر تم نے اجازت نہ دی تو میں تمہارے خلاف میدان میں اتروں گی اور پھر دیکھوں گی کہ کون سا باغی سامنے آتا۔ یہ اعلان ہونا تھا، باغوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اجازت مل گئی آپ کی تاریخی میں۔ امیر المومنین کا قریبی رشتہ داروں نے جنازہ اٹھایا۔ اٹھاؤ تاریخ اسلام۔ آگے کندھا دینے والے کون تھے؟ مولا علی المرتضیٰ شریف، اور پیچھے کندھا دینے والے کون تھے؟ ان کے بڑے صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ جنتی جوانوں کے سرداروں نے، مولا علی المرتضیٰ نے پہلا کندھا ان ہستیوں نے آمد اطہار میں دیا۔ دشمن کے جنازے کو کندھا نہیں دیا جائے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، رات کی تاریکی تھی، حضرت نیلا کرتے ہوئے زخمی ہاتھ پر پٹیاں باندھ کر چراغ جلا کر روشنی کیے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب یہ جنازہ روضے رسول کے قریب سے گزرا، ارے غم کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، ارے ہر طرف آہیں اور سسکیاں تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حضرت نیلا اسلام اجازت نہیں دیتا، ماتم کرنے کی اجازت نہیں، نوحہ پڑھنے کی اجازت نہیں، آہو بکا کرنے کی اجازت نہیں۔ ارے آنسو کی برسات تھی، عالم تصورات میں نبی علیہ السلام کے سامنے سے، روضے کے سامنے سے جنازہ گزر رہا تھا۔ حضرت نیلا اور سسکوں میں تصورات کی دنیا میں عرض کرتی چلی جا رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے، کائنات والوں نے لاکھوں جنازے دیکھے ہوں گے، ارے جنازے کندھوں کے اوپر جنازہ، جنازوں کے اوپر چادریں، ان کے اوپر پھول کی پتیاں، ان کے اوپر پھولوں کے ہار، ان کے اوپر خوشبوئیں۔ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کا داماد ہے جس کو آپ نے 3 بار جنت دی ہے، آپ کا داماد جا رہا ہے جس کو آپ نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ ارے وہ پیارا عثمان، بتاؤ کیا جنازہ کیا ہے؟ ارے اس کے اوپر خوشبو نہیں ہے اور پھول کی پتیاں نہیں ہیں، بلکہ باغی چھتوں پر بیٹھے ہیں۔ جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا چلا جا رہا تھا، اوپر سے سنگباری ہو رہی تھی، جنازے پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے داماد پر پتھروں کی بارش اب بھی ہو رہی۔ 70,000 نور کی ملائکہ جو میرے رسول کے روضے پر سلام عرض کرنے کے لیے آئے، انہوں نے سلامی پیش کی داماد رسول۔ جنت البقیع کے اندر لایا گیا، باقی وہاں بھی آئے آگے کہ یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت نہیں، اینڈ پہ آخر میں کونے میں وہاں جا کے دفن کرو، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے منظر کیا دیکھا،
اس طرح آپ سب کو سامنے بیٹھے میں اکیلا الگ امام کرتے. اسی طرح جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو منظر یہ پیش آیا کہ رعایا سامنے ہے اور امیر المومنین آج بھی امارت کی کرسی پر ہے. اور ایک عاشق جھوم کر کہتا ہے ارے یارو خوش ہو جاؤ، دیکھو پہلو میں کس کی قبر ہے. ساتھی جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کی اماں جان بی بی حلیمہ سعدیہ کی. اب یہاں میں صرف دو جملے بولوں گا. کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گھڑیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. اے عثمان قربان جو تیری شہادت پر، ارے تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. اور دوسرا زاویہ پیش کرتا ہوں. کل قیامت والے دن ابو بکر و عمر اٹھیں گے تو نبی کی انگلی پکڑ کر، عثمان غنی اٹھیں گے نبی کی ماں حلیمہ سعدیہ کی انگلی. آج بھی عثمان غنی کا دشمن کا منہ کالا ہے، قیامت والے دن بھی یہ رسوا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ جنت کے